موسم حج ہے، دنیا بھر سے مسلمانوں کے قافلے جوک در جوک بیت اللہ کی حاضری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں یا جو ابھی تک پہنچیں گے، اللہ رب العزت سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ ان کے صدقے سے ہم سب کو بھی حرمین شریفین کی باادب بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حج کی ترغیب دلائی اور حج کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ کہیں پر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ کہیں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہیں پر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کہیں پر فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، بے شک عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا وہ مکہ ہے، برکت والا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ کہیں پر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے دن یہ معلوم دن ہے، پورا سال حج نہیں ہو سکتا، اس کے ایک مخصوص دن ہے، مقررہ دن ہے، معلوم دن ہے۔ تو مختلف مقامات پر مکہ کی وادیوں کو، اپنی نشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان فرمایا۔ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا اور اسی طرح مر جاتا ہے تو اب اس کے ورثاء پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے حج کر کے آئے، تاکہ حج نہ کرنے کا وبال جو ان پر ہو رہا ہے یا اس کی جو سزا انہیں ہو رہی ہے وہ سزا ختم ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی ترغیب دے رہے تھے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کیا کریں۔ آپ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی وہ جو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہر سال حج پر جایا کریں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اپنے انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، تو جتنا کہا جائے اسی پر عمل کیا جائے اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اس پر بار بار سوال نہ کیا جائے۔ جو شخص بیت اللہ کی حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے، حج کو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی فحش گفتگو نہیں کرتا، کوئی جھگڑا نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تمام اراکین حج کو ادا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس آتا ہے کہ جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اس طرح حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے دن، حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو بندہ اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ حج کی پختہ نیت کر لے اور اس کا ارادہ ہو کہ میں نے حج پر جانا ہے، اس کے اصول اب بیان فرمائے، اس کے
کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں، کن کاموں سے رکنا ہے۔ فرمایا کہ فلا رفس، وہ وہاں پر کوئی فحش گفتگو نہ کرے۔ اگر میاں بیوی اکٹھے حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں تو وہ آپس میں بھی دونوں کے جو نجی معاملات ہیں، جو ازدواجی تعلقات والے معاملات ہیں، وہ بھی گفتگو نہ کریں۔ اگر وہ کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، تو کوئی بھی فحش گفتگو وہاں پر نہیں کرنی۔ پھر فرمایا ولا فسوق، کوئی بھی گناہ والا عمل نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی والا کام بھی نہیں کرنا۔ ولا جدال فی الحج، اور حج میں کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ تین چیزوں کا بیان فرمایا کہ ان چیزوں سے تم نے رکنا ہے۔ فحش گفتگو نہیں کرنی، تم نے وہاں پر کوئی گناہ والا عمل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، چونکہ وہاں پر اللہ رب العزت انسان کی روحانی طور پر بھی تربیت فرما رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر خواتین ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے نہیں، اور مرد بھی وہاں پر موجود ہیں تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طرح کوئی فحش گفتگو نہیں کرنی، فسوق کوئی گناہ والا، کوئی اللہ کی نافرمانی والا عمل بھی نہیں کرنا۔ جدال، چونکہ لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا ہے وہاں پر، دنیا بھر سے وہاں پر لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی کا کندھا لگ جانا، کسی کا پاؤں کے اوپر آ جانا، کسی کی طرف سے کوئی دھکا لگ جانا، تو یہ عام سی باتیں، کیونکہ اتنا ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس موقع پر صبر سے کام لینا۔ اگر بندہ حج کرنے جاتا ہے اور وہاں پر صبر سے کام نہیں لیتا، وہاں پر بھی وہ کسی کا دھکا لگنے پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، یہ گالم گلوچ ہو جاتا ہے، یہ دستوں گریبان ہو جاتا ہے، تو اتنا خرچ جو کر کے وہاں پر گیا، کیا لینے گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ پہلے سے ہی منع فرما دیا کہ تم نے وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے بیت اللہ کا حج مسلمانوں پر فرض ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک اتنا بڑا اجتماع دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس طرح کے واقعات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ آپس میں دستوں گریبان ہو رہے ہوں، لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں، بہت کم ایسے ہیں۔ اب جا کر کچھ سیاسی مداخلت کی وجہ سے یا حکومتی نااہلی کی وجہ سے کچھ ایسے جیب قطرے وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں جو حاجیوں کی جیب کاٹتے ہیں، یا اس طرح کے شر پسند عناصر وہاں پر ہوتے ہیں۔ وگرنہ جو لوگ حج کی نیت سے وہاں پر جاتے ہیں وہ بالکل وہاں پر جھگڑا نہیں کرتے، جو اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے نیکیوں کی بہاریں لے کر آئیں، اپنی جسمانی اور روحانی تربیت کر کے آئیں، تو وہ وہاں پر کوئی ایسا عمل جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث بنے، ہر اس عمل سے بچتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم وہاں پر کوئی بھی نیکی والا عمل کرو گے، اللہ رب العزت ہر عمل کو جانتا ہے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے طواف کیے، میں نے اتنی جگہ پر حاضریاں دی، میں فلاں مقام پر گیا، اس ہر مقام کو کیپچر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ جس طرح آج کے دور میں اب لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، بیت اللہ کی حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے، اتنی غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ہر جگہ پر ویڈیو کیمرہ، ہر جگہ پر تصویر، ہر جگہ پر اس چیز کو محفوظ کر لینا موبائل میں، ایک آدھی تصویر کافی ہے۔ لیکن ہر وقت اگر موبائل میں مگن رہیں گے، ہر وقت اپنی تصویریں کیپچر کرنے میں لگے رہیں گے، وہاں پر ذکر کب کریں گے؟ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کیسے کریں گے؟ اور جب تک اگر ہم اس کو نہ بھی سوشل میڈیا پر ڈالیں، نہ بھی لوگوں کو دکھائیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم وہاں پر کوئی بھی نیکی کرتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ جانتا ہے، دنیا جانے یا نہ جانے اللہ کو علم ہے۔ پھر آگے فرمایا وتزودوا، اور زیادہ راہ ساتھ لے کر جانا ہے، جو وہاں کے اخراجات ہیں، جو خرچ ہے وہ ساتھ لے کر جانے ہیں۔ یہ نہیں کہ اخراجات ہو نہیں اور تم وہاں پر پہنچ جاؤ اور پھر وہاں پر لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، تو اللہ نے پہلے ہی منع فرما دیا۔ اگر حج پر جانا ہے تو مکمل زاد راہ لے کر جانا ہے، اور اگر زاد راہ نہیں ہے تو اس بندے پر حج فرضی نہیں ہے۔ تو جو چیز فرضی نہیں ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اور وہاں پر جا کر ایک کبھی حرکت، مانگنے والی حرکت کرنا شروع کر دینا، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، حج کے لیے آئے ہیں، ہماری مدد کرو، تو یہ
اسلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض لوگ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے، زاد راہ ساتھ لے کر نہیں جاتے. جس منزل پر اترتے وہاں کے جو قبائل ہوتے، اس علاقے کے جو لوگ ہوتے، رہنے والے ہوتے، ان سے کہتے کہ ہم اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو. اور وہ بھی یہ سوچ کر یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے. اور پھر جب بیت اللہ شریف پہنچتے وہاں پر بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں اور حج اور عمرے کی سعادت کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تم ہماری مدد کرو. تو وہ پھر یہ سوچ کر یہ اللہ کے مہمان ان کی مدد کرتے، گویا کہ ان سے مانگ رہے، بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرما دیا. وَتَزَوَّدُوا، فرمایا کہ اگر حج پر جانا ہے تو زادرہ ساتھ لے کر جاؤ، اور اگر زادرہ نہیں ہے تو تم پر حج فرضی نہیں ہے. اور پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ بہترین زادرہ وہ تقوی ہے. تقوی والا زادرہ ساتھ لے کر جاؤ، ظاہری اسباب بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور تقوی کا زادرہ وہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی عمل پسند ہے جو تقوی کی نیت کے ساتھ کیا ہو، جو پرہیزگاری کے ساتھ کیا ہو، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہو. تو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اور نیت خالص کے ساتھ عمل پسند ہے. ریاکاری والا یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. فرمایا کہ وَاتَّقُونِ یا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تم مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر جا کر اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اب اس آیت مبارکہ سے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی جاتا ہے اور وہاں پر اپنے کچھ تجارتی معاملات وہ بھی طے کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ تجارتی معاملات اس کے حج کے اوپر اثر انداز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ گیا تو حج کے لیے لیکن کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا، لین دین کے معاملات میں، خرید و فروخت کے معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا، جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد بھول گیا یا پسے پش ڈال دیا یا اس کو حاصل ہی نہ کیا. تو گنجائش ضرور ہے کہ وہاں پر خرید و فروخت کے معاملات کیے جا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے جب حجاج کرام جاتے ہیں تو وہاں سے تبرکات کے طور پر کچھ ٹوپیاں خریدتے ہیں، تسبیحات خریدتے ہیں، جائے نمازیں خریدتے ہیں. مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصود حج ہی ہونا چاہیے، مقصود عمرہ ہی ہونا چاہیے. یہ تو ایک اضافت نے ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گنجائش دے دی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم وہاں پر اللہ کا فضل تلاش کرو. پھر فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، میدان عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو. ابھی اس کی جو ترتیب ہے حج کی، سب سے پہلی حاضری 8 ذی الحج کو وہ مینا کی حاضری ہوتی ہے. مینا میں وہ سورج نکلنے کے بعد میدان مینا میں پہنچ جائے یا زوال آفتاب کے بعد میدان مینا میں پہنچ جائے 8 ذی الحج کو. اب یہاں سے حج سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس وقت جو 8 ذی الحج کی مینا کی حاضری ہے سنت ہے، وہاں پر 5 نمازیں ادا کریں. ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی میدان مینا میں ادا کرے گا. یہ 5 نمازیں میدان مینا میں ادا کرنے کے بعد اب زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو پہنچ جائے. 8 ذی الحج مینا میں گزارا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء رات وہاں پر ہوگی، رات مینا میں گزاری، فجر کی نماز میدان مینا میں پڑھ کر 9 ذی الحج شروع ہو گیا. اب 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آ جائے. یہ حاضری میدان عرفات کی حاضری یہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. اب میدان مینا میں جب وہ پہنچے زوال آفتاب کے بعد یعنی سورج کے زوال کے بعد میدان عرفات میں پہنچ جائے. اب یہاں پر وہ کب تک رہے گا؟ سورج غروب ہونے کے بعد تک یہاں پر رہے گا. ویسے تو اس کا وقت فجر کی نماز کے وقت تک ہے، فجر کی نماز کے وقت تک یہ میدان عرفات کا جو زوال آفتاب کے بعد ہم آتے ہیں اس وقت سے لے کر فجر کی نماز تک اس کا وقت ہے. لیکن جب سورج غروب ہو جائے اب وہاں سے مزدلفہ کی جانب جانا شروع کر دیں. اب میدان عرفات کی حاضری
چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہو، یہ ہے فرض۔ بعض لوگ زوال آفتاب کے بعد پہنچ جاتے ہیں، بعض لوگ ظہر کے وقت پہنچتے ہیں، بعض لوگ عصر کے وقت پہنچتے ہیں، تو حاضری وہاں پر ضروری ہے۔ اب وہاں پر ظہرین یعنی ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی۔ اب اس میں بھی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر جو امیر حج ہے، ویسے تو وہ جو نماز ہے ظہرین، وہ نماز جو بادشاہ وقت ہے، جو خلیفہ وقت ہے، وہ لوگوں کو جماعت کروائے، لیکن آج کل جس طرح کی صورتحال ہے، جو بادشاہ وقت ہیں، جو خلفاء ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا اس طرح کی اہلیت نہیں رکھتے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کی طرف سے جو امیر حج مقرر ہوتا ہے، اگر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو پھر ہم وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ میدان عرفات کوئی چھوٹا میدان نہیں ہے، اور جو نیا آدمی وہاں پر جاتا ہے یا جو بار بار بھی جاتا ہے، رش اتنا ہوتا ہے تو اسے راستوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب کہاں پر مسجد ہے، ان کا خیمہ کتنے کلومیٹر دور ہے یا کتنے فاصلے پر، کتنے ایکڑ دور ہے، اور تا حد نگاہ خیمے ہی خیمے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خیمے سے زیادہ فاصلے پر جائے گا تو واپسی پر اپنا خیمہ ہی بھول جائے گا، اور پھر سارا وقت اپنے خیمے کو تلاش کرنے میں لگ جائے گا۔ تو اب اس طرح کے حاجی وہ اپنے اپنے خیموں میں باجماعت نماز ادا کریں، لیکن اب وہ دونوں نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھیں گے۔ وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ ہاں، امیر حج کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو اکٹھی نماز پڑھیں گے، پہلے ظہر کی نماز ہوگی اور ساتھ ہی عصر کی نماز ہوگی، اسے کہا جاتا ہے ظہرین۔ اب میدان عرفات کی جو حاضری ہے، مغرب تک سورج جب غروب ہو جائے گا، یہ میدان عرفات میں سورج کو غروب کریں گے، لیکن وہاں پر مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ سورج غروب ہو جائے گا، اس وقت میدان عرفات سے یہ جانا شروع کریں گے، کچھ اندھیرا چھا جائے۔ اب یہ وہاں سے مزدلفہ کی حاضری پر جائیں گے، میدان مزدلفہ میں، اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، کہ جب تم عرفات کی حاضری سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اب یہ ہے مزدلفہ کی حاضری۔ اب مزدلفہ میں کب پہنچتے ہیں؟ حاجی عشاء کی نماز کے وقت وہاں پر پہنچتے ہیں، اور بعضوں کو آدھی رات وہاں پر ہو جاتے پھر جا کر پہنچتے ہیں۔ تو جب میدان مزدلفہ میں پہنچ جائیں، عند المشعر الحرام، وہاں پر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اس رات کی حاضری علماء نے لکھا ہے جس طرح لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، وہی فضیلت اس مزدلفہ کی رات کی ہے۔ تو وہاں پر اللہ کا خوب ذکر کرو۔ یہ نہیں کہ عرفات کی حاضری تھی، تھکاوٹ کا شکار ہیں اور مزدلفہ میں جا کر ساری رات ہی سو لیا۔ اگرچہ سوئیں گے بھی تو تب بھی یہ کہ کم از کم فضول باتوں سے محفوظ ہیں، لیکن محض سونا نہیں، تھوڑی دیر کے جسم کو راحت دیں، اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو وہاں پر جا کر تم اللہ کا خوب ذکر کرو۔ جب یہ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے، اب وہاں پر مغربین پڑھیں گے، پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ 3 رکعت نماز فرض مغرب قضا، وہ قضا نہیں ہے، وہ ادا ہی ہوگی، اگرچہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے، اگرچہ آدھی رات وہاں پر گزر چکی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں گنجائش دی ہے۔ جس اللہ نے وقت مقررہ پر نمازوں کو فرض کیا، اسی رب کا حکم ہے کہ اب تم یہاں پر مغربین پڑھو، تو یہ تمہاری ادا ہی ہوگی۔ اب 3 فرض وہ پہلے مغرب کے پڑھے گا، ادا کی نیت سے پڑھے گا، پھر اس کے بعد 4 فرض عشاء کے ادا کی نیت سے پڑھے گا، عشاء کے تو ویسے ہی وقت ہوتا ہے، مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 فرض عشاء کے پڑھے گا، اس کے بعد مغرب کی سنت و نوافل، اور پھر اس کے بعد عشاء کے نوافل اور واجبات اور جو سنت و نوافل وہ ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کا وہاں پر خوب ذکر کرے۔ اب یہ ہے کہ جب آدھی رات گزر جائے میدان مزدلفہ میں، مشعر حرام جسے کہا گیا، آدھی رات گزر جائے، جو اپاہج ہوں، جو معذور ہوں، جو بوڑھے ہوں، جو کمزور ہوں، ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ اگر یہ میدان مزدلفہ سے اب یہ میدان مینا میں جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ ویسے تو حکم یہ ہے کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کر کے پھر میدان مینا کی جانب جانا شروع کریں گے۔ اب وہاں پر
جو حجاج کرام جاتے ہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ترتیبیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ابھی فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہوتا، جو معلم ہوتے ہیں وہاں پر اب وہ ندا دینا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو بھی اپنی اپنی بسوں میں بیٹھو، اور خیمے خالی کروانا شروع کر دیتے ہیں، خیموں کو خالی کرو اور جلدی سے میدان مینا میں پہنچو۔ تو جبکہ راستے بند ہوتے ہیں، راستے بھی جو مزدلفہ سے مینا جانے والے راستے، وہ راستے حکومت کی طرف سے بند ہوتے ہیں۔ وہ بند اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نکلنا ہوتا ہے، لیکن اب جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بعد میں ان کو ڈھونڈتے رہیں گے، تو لہٰذا ہم ان کو ابھی سے ان کو نکالنا شروع کر دیں۔ تو ان کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لہٰذا لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ بس میں بیٹھے انتظار کیے جا رہے فجر کی نماز ان کی بسوں میں ہی ہو جاتی ہے، ان کی نماز ویسی رہ جاتی، پھر جا کر قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو لیکن اگر موقع ملے تو میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جا کر نکلا جائے، لیکن بوڑھوں کے لیے گنجائش ہے، عورتوں کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو حج کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد تم مینا کی جانب چلے جانا۔ اب 8 ذی الحج کی حاضری مینا میں تھی، 9 کو عرفات، رات مزدلفہ میں، اب 10 ذی الحج شروع ہو چکا ہے۔ 10 ذی الحج کو حاجی میدان مینا میں جاتے ہیں، میدان مینا میں اب وہاں پر رمی جمرات کرنا، یعنی جو جمرات العقبہ، جو بڑا شیطان جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کنکر مارنے، باقی دونوں کو نہیں کنکر مارنے۔ اب حاجی کوشش کرے کہ کنکریاں اپنے ساتھ پہلے ہی لے جائے، اپنی جیب میں ڈال لے یا اپنے ہاتھ میں پکڑ لے، کسی تھیلی میں لے لے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر مشکل میں پڑ جائے، نہ ملے اسے، بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کنکریاں اپنے ساتھ ہی وہاں سے لے چلے، 7 کنکریاں گن کر، اور ہر کنکری پر وہ کہے گا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر مارے گا۔ تو 7 کنکریاں یہ وہاں پر، یہ 10 ذی الحج کی بات ہوئی، میدان مینا میں وہاں پر جا کر مارے گا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے، پہلے یہ ترجمہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس یعنی میدان مزدلفہ میں اللہ کا خوب ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ایسے ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہم گمراہی کے راستے پر تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کو امتی بنا دیا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اس شکرانے کے طور پر تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم اس سے پہلے گمراہ تھے، گمراہی کے راستے پر تھے، تو ہم نے تمہیں ہدایت دی، تو لہٰذا اب تم خوب ذکر کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہاں سے پلٹو جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں۔ اب یہ بات جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 8 ذی الحج کو مینا کی حاضری ہوتی ہے، اور 5 نمازیں وہاں پر ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحج کو میدان عرفات کی حاضری ہے۔ اب مکہ والے کیا کرتے تھے؟ مکہ والے یہ کرتے جو سرداران مکہ ہوتے، بڑے بڑے سردار ہوتے، وہ میدان مینا میں 8 ذی الحج کو پہنچ جاتے اور عرفات کی حاضری نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے حاضری نہیں ہے، یہ باقی لوگوں کے لیے، جو باہر سے آ رہے ہیں لوگ، اجمی لوگ آ رہے ہیں، جو دور دراز سے آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے، ہم سردار ہیں، ہماری یہ شان ہے کہ ہم میدان مینا میں ہی رہیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں میدان عرفات میں جانے کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا کہ نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں نا تم بھی وہیں سے آؤ، سردار بن کر تم مینا میں نہ بیٹھے رہو، میدان عرفات کی حاضری دو، حاضری دینے کے بعد مزدلفہ آؤ، پھر جا کر مینا پہنچو، جس طرح لوگ کر رہے ہیں۔ واستغفر اللہ، اور یہ جو تم نے کام کیا اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور جو حجاج کرام تھے سب اللہ سے معافی مانگے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس تم خوب اللہ کا ذکر کرو۔ اب مناسک حج کہاں پر جا کر ادا ہوتے ہیں؟ جب میدان مینا کی حاضری ہوتی ہے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار دی جاتی ہیں، اب اس کے بعد جب پتہ چلے کہ قربانی ہو گئی ہے، قربانی ہونے کے بعد اب حاجی اپنا حلق کرواتے ہیں، وہ اپنا حلق کروائیں، اب اس کے بعد یہ مناسک حج ادا ہو گئے، اب یہ حاجی جو اپنا احرام کو کھول دے،
جب حلق ہو جائے، قربانی ہو جائے، رمی جمرات ہو جائیں، اس کے بعد اب یہ حاجی جو ہے یہ جو احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم مناسک حج ادا کر چکو، فذکروا اللہ، اللہ کا خوب ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ دور جاہلیت میں، ایام حج میں، جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہوتے، رؤسان مکہ ہوتے، وہ رات کو بیٹھ جاتے اور اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے۔ دور دراز سے لوگ حج کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہوتے، تو لہٰذا اب ان کو اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں سناتے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے، یہ ان کے بہادری کے کارنامے تھے، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، ہم اس خاندان سے ہیں۔ تو اپنی بہادری کے، شجاعت کے قصے سناتے، اپنے باپ دادا کے قصے سناتے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، فرمایا کہ جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو فذکروا اللہ، باپ دادا کا ذکر نہ کرو بلکہ تم اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، او اشد ذکرا، ان سے بھی زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر وہاں پر دعا مانگنے کی، جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اب اللہ سے دعا بھی مانگو۔ فَمِنَ النَّاسِ، بس لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو وہاں پر جا کر بھی جب سین حرم میں پہنچتے ہیں، بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑے، کہا فرمایا کہ وہاں پر دعا کرو، حجر اسود کے سامنے پہنچو وہاں پر دعا کرو، مقام ابراہیم پر پہنچو وہاں پر دعا کرو، تم صفا مروہ کی سعی کرنے لگو، صفا پر ہو وہاں پر اللہ سے دعا کرو، مروہ پر ہو وہاں پر اللہ سے دعا کرو، راستے میں جا رہے ہو تم وہاں پر اللہ سے دعا کرو، تم جبل رحمت پر ہو وہاں پر اللہ سے دعا کرو، تم غار ہرا میں ہو وہاں پر اللہ سے دعا کرو۔ الغرض تم کسی بھی جگہ پر ہو، کسی مقام پر ہو، وہ سارے مقدس مقامات ہیں، تم جہاں جہاں بھی اللہ سے دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ہر جگہ پر تم دعا کرو، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو وہاں پر جا کر بھی اللہ سے دنیا مانگتے ہیں۔ سین حرم میں پہنچے، یا اللہ یہ کاروبار چلا دے، یا اللہ یہ عہدہ دے دے، یا اللہ مجھے میری یہ خواہش ہے یہ پوری کر دے، دنیاوی خواہشات۔ تو وہاں پر جا کر بھی وہ دنیاوی خواہشات کرتا ہے، دنیا مانگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب وہ جو دنیا مانگے گا اس کی دعا پر اللہ سے دنیا تو دے دے گا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دنیا مانگیں گے اللہ انہیں دنیا دے گا لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جب وہاں پر جائیں تو صرف دنیا نہ مانگے، اللہ رب العزت نے دونوں دعاؤں کی تلقین کی جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے، لیکن صرف دنیا مانگنا وہاں پر جا کر کہ اللہ میں مجھے یہ والا کاروبار دے دے، مجھے یہ دنیا دے دے، فلاں عہدہ مجھے دے دے، فلاں بنگلہ مجھے دے دے، فلاں گاڑی مجھے دے دے، اگرچہ مانگنا تو اللہ سے ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، وہاں پر بھی جا کر یہی چیزیں مانگنی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ 12 لاکھ 13 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہیں، کیا وہاں پر صرف گاڑی مانگنے گئے ہیں؟ کیا آخرت میں گاڑی کام آئے گی؟ کیا آخرت میں بہت بڑا بنگلہ کام آئے گا؟ کیا آخرت میں بینک بیلنس کام آئے گا؟ تو صرف دنیا کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے، لہذا علماء نے لکھا کہ جب تم سیر حرم میں پہنچو یا صفا مروہ کی سعی کر رہے ہو، حجر اسود کے سامنے ہو، اللہ سے یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں تو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں
آگ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھنا. تو دونوں چیزیں یہ اللہ سے مانگنی چاہیے. فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اس طرح کی دعا کر رہے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، نارے عذاب سے بچنے کی بھی. تو جب یہ لوگ ہیں، فرمایا یہی لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو وہاں پر نیکیاں کی ان نیکیوں میں سے ان کے لیے حصہ ہے. اچھا ان نیکیوں میں سے کچھ حصہ کیوں ہے، سارا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ نصیب مما کسبوا، یہ من تبعیض کے لیے، یعنی بعض نیکیوں کا اجر ان کو ملے گا، ساروں کا کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ تقوی والا نہیں ہوتا، ہر بندہ ولایت کے درجے پر نہیں ہوتا، ہر بندہ پیر کامل نہیں ہوتا، عام لوگ ہیں، بشری خطائیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہاں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی ہم نے وہاں پر گناہ والا کام کیا ہو، ایسا کام جس سے ہمیں روکا گیا ہو، کہیں ہم نے وہ کام نہ کیا ہو. تو جو ہم نے وہاں سے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، تو بعض نیکیاں ان کا کفارہ ہو جاتی ہیں ان گناہوں کا. اب بندے کے کھاتے میں گناہ تو نہیں لکھے جاتے، ہاں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو انہوں نے وہاں پر نیکیاں کمائیں اس میں سے ان کے لیے حصہ ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ دیکھ لیں آج کل جدید دور ہے، کمپیوٹر پر منٹوں میں حساب ہوتا ہے، ایسے ایسے کلیے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ فوراً کرتے جائیں اور سارا حساب کتاب فوراً بتا دے گا، پروفٹ بتا دے گا، لاس بتا دے گا، مارجن بتا دے گا، ہر چیز بتا دے گا ڈیٹیل کے ساتھ، اور منٹوں کا کام ہے. جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ منٹوں میں کروڑوں کا حساب ایسے منٹوں میں کرتے ہیں، کتنا ہمیں پروفٹ ہوگا، کتنا لاس ہوگا، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا. واللہ سریع الحساب، اللہ اس سے بھی زیادہ جلد حساب لینے والا ہے. پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ معدود مخصوص دن ہیں، تم اس میں اللہ کا ذکر کرو. اب یہ ایام معدودات یہ کون سے ہیں؟ 10 ذی الحج کے بعد 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج. اب یہ 3 ایام ہیں جنہیں ایام بیس بھی کہا گیا. اب اس میں روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی. فرمایا کہ چونکہ روزہ بھی ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں تم اللہ کا ذکر کرو. جو روزہ رکھ سکتے روزہ رکھو. یہ 3 ایام ہیں. پھر فرمایا کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کیونکہ حج مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اب حاجی کی کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد اپنے وطن واپس پہنچے، اپنے گھروں کو پہنچے، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس حاجی کے لیے مشکل ہو جائے، 10 ذی الحج کے بعد 11 ذی الحج کو ٹھہرا، 12 ذی الحج کو وہاں پر ٹھہرا، اب 13 تیسرا دن اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو اللہ نے تخفیف فرما دی. فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، جو بندہ یہ 2 دن میں ٹھہر لے اور تیسرا دن نہ ٹھہرے، 11 کو ٹھہر گیا، 12 کو بھی ٹھہر گیا اور 13 کو نہ ٹھہرا، فرمایا کہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تخفیف فرما دی. ومن تاخر فلا اسم علیہ، ہاں جو 3 دن مکمل کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى، یہ اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، یعنی جو 3 دن ٹھہرتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، پھر فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ سورۃ الحج میں، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے یہ کچھ حج کے احکام بیان فرمائے. اب حج میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز نیت کا ہونا. احرام پہن لینا یہ کوئی نیت نہیں ہے، نیت اور چیز ہے. احرام تو یہ ہے کہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، احرام پہننے کے بعد وہ چیزیں ہم پر حرام ہو گئی. جیسے ناخن کاٹنا حلال ہے، بال کاٹنا حلال ہے، میاں بیوی آپس میں وہ معاملات کریں، بات چیت کریں، ان کے لیے حلال ہے. لیکن احرام پہننے کے بعد اب یہ چیزیں روک دی جاتی ہیں. اب یہ اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو یہ 2 چادریں، یہ نیت نہیں ہے. نیت جو اس کے دل میں ہے،
اور جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے وہ نیت کرے گا کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج مفرد، حج قران، حج تمتع. حج مفرد کہ صرف حج کرنے کی نیت سے احرام باندھے کہ میں نے صرف حج کر رہا ہے. اس بندے پر قربانی بھی نہیں ہوتی، لازم نہیں اس کے اوپر قربانی کرنا. اگر کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا شریعت اسلامیہ اس کے اوپر لازم نہیں کرتی. یہ حج مفرد ہے. پھر ہے حج قران، یعنی ایسا جس کو ملایا گیا ہو. اس نیت کے ساتھ کوئی احرام باندھے کہ میں نے اسی احرام کے ساتھ میں نے عمرہ کرنا ہے اور احرام کو میں نے کھولنا نہیں ہے، اور پھر جب ایام حج شروع ہو جائیں گے اسی احرام کے ساتھ میں نے حج کرنا ہے. ایسے حج کو کہا جاتا ہے حج قران، ملا ہوا حج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حج فرمایا تھا اور اسی کا اجر سب سے زیادہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ وہاں پر سعودی عرب میں بیت اللہ شریف میں وہ پہنچ جاتا ہے ذیقعد کی 22 تاریخ کو، اب حج تو شروع ہوگا 8 کو، اور یہ 22 کو پہنچ گیا. ابھی کتنے دن درمیان میں پڑے ہیں؟ کافی دن پڑے ہیں. 8 دن تو یہ ہو گئے ذیقعد کے، اور 7 دن ذی الحج کے ہو گئے. یہ تو 15 دن بن جاتے ہیں. اب 15 دن احرام کی پابندیوں میں رہے گا. تو لہٰذا جو دور باہر سے جا رہے ہیں، جو 22 ذیقعد کو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، 20 ذیقعد کو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اس نیت سے احرام کبھی بھی نہ باندھے، ورنہ مشکل میں پڑ جائیں گے. حج قران کی نیت سے وہ احرام نہ باندھے، بلکہ حج تیسری قسم حج تمتع کی ہے، اس نیت کے ساتھ احرام باندھے. اب حج تمتع یہ ہوتا ہے تما. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ منافع کمانا، ٹھیک ہے نا. یہ تما تا سے ہے. حج تمتع فائدہ اٹھانا، مال و متا اس سے تما ہے. مال متا فائدے والا مال، مال و متا. تو اسی سے حج تمتع فائدہ اٹھانا. اب یہ ہے کہ کوئی بھی حاجی احرام باندھتا ہے، اپنے ملک سے احرام باندھ کر وہ نکلتا ہے، اور پھر اس نیت کے ساتھ کہ میں نے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد میں نے احرام کو کھول دینا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا ہے، اور پھر جب ایام حج شروع ہوں گے پھر میں حج کی نیت سے احرام دوبارہ باندھوں گا. اب درمیان میں اس نے جو احرام کو کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا، اب سادہ لباس میں آ گیا. اب یہ کھائے، یہ پیے، یہ ناخن کاٹے، یہ بال کاٹے، یہ کچھ بھی کرے، جو حلال کام ہے سارے اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، جو کہ احرام کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگی تھی. تو درمیان میں فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. تو جو دور سے جانے والے ہیں، جو 22 ذیقعد کو 25 ذیقعد کو جو وہاں پر بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی حج قران کی نیت نہ کریں، کیونکہ مشکل میں پڑ جائیں گے. نہ آسانی کے ساتھ وہ سوچ سکتے ہیں کہ چہرے پر آپ وہ حاجی لحاف نہیں لے سکتا، چہرہ چھپ جائے گا. چہرہ چھپے گا تو دم واجب ہو جائے گا. اب کہاں سے بکری صدقہ کرے یا دمبا ذبح کرے؟ اور ذبح کرنا ضروری ہے، صدقہ کرے ان کا، تو مشکل میں پڑ جائے گا. تو لہٰذا جو دور دراز سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت سے جائیں. 22 ذیقعد کو وہاں پر پہنچ گئے، 1 عمرہ کریں، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، جتنے بھی عمرے ہو سکتے ہیں کر لیں، اسی ایک ہی احرام کے ساتھ. احرام کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، احرام کو تبدیل کیا بھی جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہم احرام کو کھول ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے. احرام جس بندے نے احرام باندھا وہ غسل بھی کر سکتا ہے، اس کے اوپر غسل پر پابندی نہیں ہے. جس بندے نے احرام باندھا ہے وہ اگر احرام میلا ہو چکا ہے وہ دوسرا احرام بھی پہن سکتا ہے. مطلب یہ احرام باندھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ احرام کو کھول ہی نہیں سکتا جب تک عمرہ یا حج مکمل نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اتار کے دوسرا پہن سکتا ہے، اپنے کمرے میں جائے، ہوٹل میں جائے، وہاں پر تبدیل کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ کھول ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے. نہا بھی سکتا ہے. تو حج تمتع یہ تیسری قسم ہے. حج مفرد جو بندہ صرف حج کی نیت سے جائے تو یہ حج مفرد ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہوتی. جو حج قران کرنے والا اور جو حج تمتع کرنے والا، ان دونوں حاجیوں پر شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. یہ وہ قربانی نہیں ہوگی جو ہم ذی الحجہ کے موقع پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ شکرانے، حج کے شکرانے کے طور پر قربانی ہوتی ہے. اب یہاں سے جب حاجی نکلے پہلی چیز وہ احرام ہے. اب ایک چیز یہ کہ میقات ہے، میقات سے پہلے احرام کا باندھنا ضروری ہے.
میقات کیا ہے؟ یہ چند مقامات کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی فرمائی کہ میقات سے پہلے پہلے تمہارا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور فقہی مسئلہ بھی، اگر کوئی بندہ تجارت کی غرض سے مکہ جاتا ہے، بیت اللہ شریف جاتا ہے، اس کی نیت عمرے کی نہیں ہے، اس کی نیت حج کی بھی نہیں ہے، تو وہ پھر بھی احرام باندھ کر جائے گا، اپنے کام کاج سے ان کو سائڈ پر رکھ کر پہلے طواف کرے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ تجارت کرنے کی غرض سے گیا، کوئی چیز اس نے خریدنی تھی اس غرض سے گیا، یا ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اگر وہ مکہ شہر میں جاتے ہیں، صرف مکہ شہر کی بات ہے، پورے عرب کی بات نہیں میں کر رہا، صرف مکہ شہر کی بات، اگر ان کا کام کاج مکہ شہر میں ہے اور وہ کام کی غرض سے گئے ہیں، تو وہ اپنے ملک سے میقات میں داخل ہونے سے پہلے پہلے احرام لازمی باندھیں گے، جا کر طواف کریں گے، حج کرنے کے عمرہ کرنے کے بعد طواف کرنے کے بعد اب اپنے معاملات نپٹائیں۔ تو میقات اس میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جو حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک اور چیز، ایک بندہ جس نے پہلے مدینہ جانا ہے اور پھر مدینہ جانے کے بعد اس نے پھر مکہ جانا ہے، اب یہ درمیان میں 2 میقات آ جاتے ہیں، اب یہ کس میقات سے احرام کو باندھ لیں؟ اگر یہ پہلے اس نے مدینہ جانا ہے اور وہاں پر میقات میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ احرام باندھ لیتا ہے، اب ہو سکتا ہے مدینے میں اس نے 4 دن رہنا ہو، 5 دن رہنا ہو، اب یہ احرام کی پابندیوں میں آ جائے گا، نہ یہ بال کو اکھاڑ سکتا ہے، نہ سر کو کھجا سکتا ہے، نہ یہ جو مار سکتا ہے، پاؤں تلے کیڑی آ گئی تو اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، تو پابندیوں میں آ جائے گا۔ تو اب یہ پھر وہاں پر احرام نہ باندھے، بلکہ جب مدینہ اپنی حاضری پیش کر لے اور حاضری پیش کرنے کے بعد اب یہ جا رہا ہے مکہ کی جانب، تو اب جو وہ میقات آتا ہے تو وہاں سے اب یہ احرام کو باندھے، تاکہ 5-6 دن یہ مدینہ جو اس نے رہنا ہے اس کی پابندیوں میں نہ رہے، مشکل میں نہ پڑے۔ حج کے اور بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو میں اس پر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔